اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لہ الفدا وَلَعْنُ الدَّائِمْ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ جو موضوع گفتگو کے لیے انتخاب کیا تھا وہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفر کربلا کا آغاز کیوں کیا، مولا حسین علیہ السلام کے پیش نظر وہ کیا اہداف تھے، وہ کیا مقاصد تھے جس کی خاطر مولا حسین نے یہ تمام قربانیاں دیں، اور اپنی قربانی کے بعد اور اپنی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام آیا کچھ اہداف رکھتے تھے، کچھ مقاصد رکھتے تھے یا نہیں، اس پر بات ہو رہی تھی۔ ہمارے معاشرے کا ایک طرز تفکر یہ ہے کہ جب بھی لفظ سیاست یا لفظ حکومت کو سنتے ہیں ایک منفی ذہنیت خود بخود ہمارے ذہن میں آتی ہے، ایک منفی چہرہ ان الفاظ سے انسان کے ذہن میں آتا ہے، ان الفاظ میں بہت زیادہ قباحت پائی جاتی ہے۔ یعنی جب بھی لفظ سیاست اور حکومت کو سنتے ہیں ہمارے ذہن میں دھوکہ، فریب، جھوٹ، دغل بازی، اقتدار کی ہوس، دولت کی ہوس، ان چیزوں کی لالچ ہمارے ذہن میں فطور کرتی ہے۔ اور معاشرتی مسائل پر اگر کوئی شخص بات کرتا ہے تو گویا یہ سمجھا جاتا ہے کہ معاشرتی مسائل ایک ٹول ہے، ایک آلہ ہے، ایک وسیلہ ہے اقتدار تک پہنچنے کے لیے، ایک وسیلہ ہے سیاست تک پہنچنے کے لیے، حکومت تک پہنچنے کے لیے۔ اور خاص طور پر دینی طبقہ، مذہبی طبقہ، دین سے وابستہ انسان لفظ سیاست اور حکومت سے منفی معنی لیتے ہیں، اور بعض افراد ان میں اسے ایک فحش کے طور پر اور ایک گالی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اس طرز تفکر کا ماننا یہ ہے کہ دین میں حکومت اور سیاست پر بہت زیادہ تاکید نہیں ہوئی، بہت زیادہ اس کی اہمیت پر بات نہیں ہوئی، بہت زیادہ اس مسئلے کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، بہت زیادہ اس پر فوکس نہیں ہوا، اور اس کی وجہ عرض ہوئی آپ کی خدمت میں۔ اور نتیجتاً امام حسین علیہ السلام کی تحریک میں جب ہم کہتے ہیں کہ امام حسین نے سفر کا آغاز کیا تو یہ کہنا غلط ہوگا کہ امام حسین نے قیام کیا یا امام حسین نے ایک تحریک چلائی۔ گویا قیام اور تحریک وہ الفاظ ہیں جس میں سے سیاست کی بو آتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے ان الفاظ سے کہ گویا مولا حسین خلافت پر نظر رکھتے تھے، خلافت کی کرسی پر نظر رکھتے تھے، حکومت پر نظر رکھتے تھے۔ امام حسین سیاسی تھے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام انفرادی حیثیت سے ایک روحانی پیشوا کے طور پر متعارف ہونا چاہتے تھے، اور روحانی پیشوا کے طور پر زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ وہ اپنے عبادی مسائل میں، عبادی معاملات میں، لوگوں کے عبادی معاملات میں، لوگوں کے احکامی اور فقہی معاملات میں، اور لوگوں کے اعتقادی مسائل میں فکر مند تھے، ان کے لیے تلاش کرتے تھے۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہو، لوگوں کے اخلاق کی اصلاح ہو، لوگوں کے آداب کی اصلاح ہو۔ اور امام حسین علیہ السلام معاشرتی مسائل سے، سیاسی مسائل سے، حکومتی مسائل سے لا تعلق رہنا چاہتے تھے۔ اور نتیجتاً ہم دیکھیں گے کہ اس تفسیر کے بقول 28 صفر سن 60 ہجری سے لے کر 10 محرم سن 61 ہجری تک مدینہ سے کربلا تک جو سفر ہوا، اس میں ہم دیکھیں گے امام حسین علیہ السلام نے سیلف ڈیفنس کیا، ایک دفاعی جنگ لڑی، تہاجم نہیں کیا، اٹیک نہیں کیا، بلکہ ایک سیلف ڈیفنس وار، سیلف ڈیفنس کے طور پر عمل کیا۔ ان کی حکمت عملی ایک سیلف ڈیفنس کی حکمت عملی تھی۔ مدینے میں امام حسین علیہ السلام مقیم تھے۔ قبل اس کے کہ یزید بیعت کا سوال کرتا، امام حسین علیہ السلام مدینے میں قیام پذیر تھے، ان کے اہل و عیال، گھر بار سب مدینے میں تھا۔ لیکن اچانک یزید بیعت کا سوال کرتا ہے اور امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت سے انکار کرتے ہیں۔ نتیجتاً
امام حسین علیہ السلام پر دباؤ ڈالا جاتا ہے یزید کے نمائندوں کی طرف سے، کہ یزید کی طرف سے حکم ہوا اپنے نمائندوں کو کہ امام حسین سے سختی سے بیعت لو۔ جب امام حسین پر دو راہیں آ گئے کہ یا بیعت کریں یا جنگ کریں، امام حسین علیہ السلام چونکہ ان مسائل سے لا تعلق رہنا چاہتے تھے، دور رہنا چاہتے تھے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام مجبور ہوئے اس سچویشن سے باہر نکلنے کے لیے، اس صورتحال سے کنارہ کش ہونے کے لیے انہوں نے جو حکمت عملی اپنائی وہ یہ کہ مدینے کو ترک کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے رخ کیا مکہ کی طرف۔ مکہ میں بھی یزید کے نمائندوں نے امام حسین کا پیچھا نہیں چھوڑا اور امام حسین علیہ السلام کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا۔ یزید نے اپنے نمائندوں کے ذریعے چند مسلح اور نامعلوم افراد کو خانہ کعبہ کے اندر مستقر کر دیا اور اس طاق میں تھے کہ امام حسین طواف کعبہ کے لیے تشریف لائیں تو امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیں۔ امام حسین علیہ السلام یزید کی سازش سے قبل باخبر ہو چکے تھے، اپنے افراد کے ذریعے علم حاصل کر چکے تھے، معلوم کر چکے تھے کہ یزید کے ارادے کیا ہیں، لہٰذا امام حسین نے طواف کعبہ کو ترک کر دیا اور 8 ذی الحجہ کو مکہ کو ترک کر دیا۔ نتیجتاً امام حسین علیہ السلام ایک کوفے کی وادی کی طرف چلے، یا عراق کی وادی کی طرف امام نے حرکت کی، اور عراق کی طرف حرکت کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ 18,000 خطوط کوفیوں نے امام حسین کو لکھے تھے کہ آپ تشریف لائیں، آپ جلد تشریف لائیں، ہم آمادہ ہیں، مولا الاجل ہم منتظر ہیں، آپ جلد تشریف لائیں، ہم نصرت کے لیے آمادہ ہیں۔ اور امام حسین نے اس سفر کا آغاز ان کی کمک اور ان کی درخواست پر کیا۔ جب کوفہ کے دروازے کے نزدیک پہنچے تو معلوم ہوا کہ مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے اور کوفیوں نے بے وفائی کر لی ہے اور کوفیوں نے مدد کا ارادہ ترک کر دیا ہے اور اب کوئی نصرت کرنے والا کوفہ میں موجود نہیں ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام اس صورتحال میں مبتلا ہوئے تو اب سفر ایک انجان وادی کی طرف موڑ لیا، نئے نوا کی طرف حرکت شروع کر دی۔ سرزمین کربلا پر لشکر ہور نے مولا حسین کو گھیر لیا اور اب امام حسین علیہ السلام مجبور ہوئے کہ تلوار کو نیام سے نکالیں اور اب سیلف ڈیفنس کے طور پر، دفاعی جنگ کے طور پر میدان میں آئے اور بالآخر کربلا کی وادی میں شہید کر دیے گئے۔ اس تفسیر پر اگر ہم ایک سرسری نگاہ کریں تو شاید یہ تفسیر درست ہو، لیکن اس تفسیر پر بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں۔ کل 2 سوالات کی طرف اشارہ ہوگا اور آپ کی زحمتوں کو تمام کر دیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مختلف خطوں کے لیے اپنے نمائندوں کو انتخاب کیا، مختلف خطوں کے لیے اپنے نمائندوں اور سفیروں کو انتخاب کیا اور ان سے تقاضا کیا کہ آپ جائیں مختلف خطوں میں میرا پیغام پہنچائیں اور ہمارے چاہنے والوں سے بیعت طلب کریں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایک ہستی، اگر ایک انسان سیاست سے دور رہنا چاہتا ہے، لا تعلق رہنا چاہتا ہے، لوگوں کے معاشرتی مسائل سے کنار رہنا چاہتا ہے، حکومتی معاملات سے بے پرواہ رہنا چاہتا ہے، پھر کیوں وہ شخص بیعت کا سوال کرتا ہے؟ کیوں وہ شخص دوسروں سے اپنی بیعت کا سوال کرتا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو بہت سارے لوگوں نے مشورے دیے کہ آپ کربلا اور کوفہ کا ارادہ ترک کر دیں، آپ عراق کا ارادہ ترک کر دیں۔ امام حسین علیہ السلام کے بھائی محمد ابن حنفیہ نے امام حسین کو مشورہ دیا کہ مولا حسین، کوفہ آپ کے قابل نہیں ہے، کوفہ بے وفا ہے، کوفہ نے ہمارے بابا علی کے ساتھ بے وفائی کی، کوفہ نے ہمارے بھائی حسن کے ساتھ بے وفائی کی، انہیں شہید کر دیا۔ مولا حسین آپ کوفہ نہ جائیں، آپ کوفے کا ارادہ ترک کر دیں۔ یوں نہیں مولا حسین نے ان کا مشورہ سننے کے بعد یہ کہا ہو کہ تو مجھے مشورہ دے گا، تو مجھے میرا وظیفہ بتائے گا، بلکہ امام نے شکریہ ادا کیا۔ امام نے کہا خدا تجھے جزائے خیر دے، امام نے کہا خدا تجھے جزائے خیر دے، تو نے اچھا مشورہ دیا، لیکن میں نے عراق کا ارادہ کر لیا ہے، میں عراق کا ارادہ ترک نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ابن عباس آگے آئے،
ابن عباس نے مشورہ دیا اگر آپ نے سفر کا ارادہ کر لیا ہے آپ یمن چلے جائیں. یمن میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بابا علی کے شیعہ موجود ہیں, یقیناً وہ آپ کی حمایت کریں گے, کوفیوں سے بہتر آپ کی نصرت کریں گے, آپ وہاں چلے جائیں. مولا حسین نے کہا نہیں, میں نے سفر عراق کا ارادہ کر لیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص اپنا دفاع کرنا چاہتا ہے, اپنے خاندان کا دفاع کرنا چاہتا ہے, تو پھر وہ ایسی سرزمین کو انتخاب کیوں کرتا ہے جہاں پر خطر ہو, جہاں خطرہ زیادہ ہو, جہاں خطرہ چند برابر ہو؟ کیوں مولا حسین نے کوفے کا انتخاب کیا؟ اگر مولا حسین اپنے اہل و عیال کو بچانا چاہتے تھے, اپنی جان کی فکر میں تھے اور اپنی جان کو بچانا چاہتے تھے, تو مولا حسین کو ان مشوروں میں سے کوئی ایک مشورہ ماننا چاہیے تھا. کیوں مولا حسین نے ایک خطرناک سرزمین کا انتخاب کیا؟ یہ وہ سوال ہیں جو اس تحریک پر, جو اس تفسیر پر اٹھتے ہیں. اگلی نشست میں ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو اپنی گفتگو میں جگہ دیں گے اور دیکھیں گے, تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ اصل تفسیر کیا ہے, درست تفسیر کیا ہے. آیا مولا حسین کی یہ جو سفر تھا, آیا یہ تفسیر, آیا یہ تحریک تھی, آیا یہ قیام, آیا یہ قیام کربلا یہ قیام تھا, یہ تحریک تھی, یہ دفاعی جنگ تھی, یہ تہاجمی جنگ تھی؟ مولا حسین نے اٹیک کیا, مولا حسین نے ڈیفنس کیا. آیا مولا حسین نے یہ تمام قربانیاں اس لیے دیں کہ مولا حسین شفیع بننا چاہتے تھے اپنی امت کے لیے؟ کیا وجہ تھی؟ اس پر مزید بات ہوگی انشاءاللہ اگلی نشست میں. اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں توفیق دے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت حاصل کرنے کی, ہمیں توفیق دے کہ ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات کو سمجھیں, ان کی تحریک کو سمجھیں, اور اپنے لیے اس تحریک میں سے اور اس سفر کربلا میں سے رول ماڈل نکالیں, نمونہ عمل نکالیں, اور اپنے لیے وہ اصول نکالیں جن سے ہماری نجات ممکن ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.